السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے آپ لوگ سب ایمان و عمل کی بہترین کیفیت میں ہوں، اور رب سے دعا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، آمین۔ تھوڑی سی ڈیپ بریدنگ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹریٹ بیٹھیں گے اور آکسیجن انہیل کریں گے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سر؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، سابقون میں سے ہو گئے، سبقت لے جانے والوں میں سے، الحمدللہ۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے قبول فرمائیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، الحمدللہ۔ رضوانہ بھی آ گئی ماشاءاللہ۔ تو اچھا، ابھی میں نے سب کو الحمدللہ سلام کر دیا ہے، اور جو مجھے سلام کریں گے بعد میں ڈیورنگ سیشن، تو میری طرف سے سب کو وعلیکم السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، آج کی دعا آپ لوگوں کی نظر آ گئی ہوگی، نہایت پریشان و تباکن صورتحال سے خلاصی کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اور روایت ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا، یہ دعا اس وقت کہی تھی جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا، فرمایا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ قریش تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا، قریش نے تمہارے خلاف بڑا سامان جنگ اکٹھا تیار کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، سامان جنگ اکٹھا کر رکھا ہے، ان سے ڈرو۔ لیکن اس بات نے ان مسلمانوں کا ایمان اور بڑھا دیا، اور مسلمان بولے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اب اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ایکچولی ہم لوگ اس کا اہتمام بہت کم ہی کرتے ہیں، تو اس کی کیا اہمیت ہے، اور تو اس کی جو اہمیت ہے وہ واضح کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا اس کو آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا پڑے گا، پھر انشاءاللہ یہ ہم مل کے اس کو سیکھیں گے، پڑھیں گے صحیح تلفظ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، ٹھیک ہے، تو اسے کسی نہ کسی سہارے کی، بڑے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بوقت ضرورت، بوقت مصیبت، ٹھیک ہے، وہ سہارا اس کا دفاع کر سکے، کیونکہ ہم آزمائشوں سے ہر وقت کسی نہ کسی صورت میں گزر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سہارا اسے پروٹیکٹ کر سکے، ٹھیک ہے۔ بلکہ اس کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی معاملات میں بھی وہ کسی بڑے سہارے پر ہی رہے، اور ہم یہ سہارا ادھر ادھر تلاش کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کبھی قبروں پہ جاتے ہیں، کبھی پیروں کے پاس جاتے ہیں، یا کبھی بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اور ان سے ہم کہتے ہیں، کسی بتاتے بھی ہیں کہ فلاں سے میری دوستی ہے، اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو سب سے بڑا سہارا ہے، جو سب سے بڑی وکالت ہے، جو سب سے بڑی کفایت ہے، وہ عظیم ہستی جس سے ہم غافل رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک کلمہ بطور دعا استعمال ہوتا ہے جو رب العالمین نے ہمیں سکھایا ہے، اور احادیث سے بھی اس کی اہمیت بہت واضح ہے، اور بہت ذکر کیا گیا ہے، روایت کیا گیا، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اس کے معنی و مفہوم کم ہی سمجھتے ہیں، اور دوسرا اس کا اہتمام بھی کم سے کم ہی کرتے ہیں۔ اور وہ کلمہ آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہوا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اسے عربی اصطلاح میں کہتے ہیں حسب اللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی ہے میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب میرے لیے اللہ کافی ہوا تو پھر میرے تمام معاملات میں بھی جو بھی چیز ہوگی، کوئی یعنی خیر عطا کرنے کی ہو، کوئی شر کو دفع کرنے کی ہو، تو پھر کون ہے جو اسے دفع کرے گا اور ہمیں خیر عطا کرے گا؟ یعنی اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہماری طرف سے اس میں کفایت کر سکتی ہے، اور یہ کلمہ عظیم ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اچھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ اگر پہاڑ پر بھی رکھا جائے نا تو پہاڑ بھی اس کے اثر سے ریزہ ریزہ ہو جائے، طاقت دیکھے، قوت دیکھے ہیں۔ اچھا، ایک قصہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وقت کے ایک امیر تھے، وہ گزرے تھے، ان کا نام یحییٰ تھا، اور وہ خود بیان کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر مجھ سے کسی پر ظلم ہو جائے، یعنی وہ کسی پر ظلم کرے، تو اگر وہ شخص یہ کہتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حسبی اللہ و نعم الوکیل، تو وہ کہتے تھے کہ مجھ پر خوف طاری ہو جاتا تھا، یعنی وہ کسی اور چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ کلمہ واحد ایسا کلمہ تھا جس سے وہ یہ کلمہ ان کو خوفزدہ کرتا تھا۔
تو اس لیے اس میں نا بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے۔ بعض حدیث میں اسے کلمۃ المسلمین بھی کہا گیا ہے، یعنی جو ان کے لیے سہارا بنتا ہے، یہ کلمہ کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کلمے سے لوگ انہیں پہچانتے تھے مطلب۔ اور ترمذی کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی سے کیسے لطف اندوز ہوں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں سور دے دیا ہے، اور وہ سور کو منہ میں لے کر عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اپنا کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو اور میں سور پھونک دوں۔ آپ صلی اللہ، اور یہ بات کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں مطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات صحابہ کرام سے اس انداز میں بیان کی کہ صحابہ کرام گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ایسے موقع پر کیا کہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے موقع پر تم کہو حسبی اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا، ٹھیک ہے، کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 میں ہے۔ اور یہ جو علی اللہ توکلنا ترمذی میں ہمیں ملتا ہے، یعنی اللہ نے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دشمنوں سے گھرا ہوا ہوا، جیسے آج کل کے آپ حالات دیکھ رہے ہیں، انسان دشمنوں سے بھی گھرا ہوا ہے، ایک تو بیماری کی شکل میں اور ایک ویسے مسلمانوں پہ جگہ جگہ پہ سختی آئی ہوئی ہے نا، اور دوسرا اگر دشمن اس کے خلاف چال بھی چل رہے ہیں، مکر اور فریب کا جال بچھا دیا ہے یا بچھا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں بھی مومن کے لیے یہ بہترین سہارا ہے کہ وہ کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غزوہ احد میں، ٹھیک ہے، غزوہ احد میں پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ کیوں ہو گئی تھی؟ دیکھیں، آپ کے 70,000 صحابہ کرام جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے، اور ان شہیدوں میں آپ کے محبوب جو صحابہ تھے وہ شامل تھے، آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ایک طرف آپ زخمی تھے، دوسری طرف شہداء کا غم، تیسری طرف یہ غم تھا کہ مسلمان ایک جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ ایسے موقع پر آپ دیکھیں کتنے غم ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے تھے، اس ایسے وقت پہ انسان پہ کیا گزر رہی ہوگی نا۔ تو ایسے موقع پہ جب آپ مدینہ پھر ظاہر تشریف لے آئے تو ابھی اطمینان سے بھی نہیں بیٹھے تھے، اطمینان بھی نہیں ہوا تھا کہ خبر آ گئی کہ ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے والا ہے۔ تو یہ کس قدر خوفناک ایک خبر تھی۔ مسلمان غموں سے نڈھال، زخموں سے چور اور پریشان ہے، اور ایسے موقع پر پھر کس قدر یعنی خوف لاحق ہوا ان سب کو۔ تو ایسے موقع پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ عظیم کلمہ سکھایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ جو سختیاں آپ نے جھیلیں ایک ہمارے لیے ایک نمونہ تھے، اور ہمیں بتلایا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ایسے موقع پر۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، کیا دیکھتی ہے کہ سامنے سے ایک لونڈی کو کچھ لوگ مارتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے، کوئی اسے پیروں سے پکڑے ہوئے ہے، کوئی اس کے بال نوچ رہا ہے، اور یعنی بیچاری سخت مجبور ہے وہ نا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے زنا کیا یعنی بدفعلی کی ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے چوری کی ہے۔ لہٰذا جو عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو اس کو بہت خوف لاحق ہوا نا، تو اس کو اس وقت اپنے بچے پہ رحم آیا، وہ ابھی اس کی گود میں تھا ظاہر ہے، تو اسے فکر ہوئی اس کی مستقبل کی۔ تو ایسے موقع پر وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ میرے بچے کو ایسے نہ بنانا، یعنی اس کو اس پر ایسا وقت نہ آئے جیسے اس عورت پر آیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت اس بچے کو گویائی عطا فرمائی، اور وہ بچہ جو گود میں دودھ پی رہا تھا وہ بول اٹھا کہ نہیں اللہ مجھے ایسا ہی بنائے، کیونکہ جب وہ مار رہے تھے تو وہ لونڈی پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ کلمہ مسلمان کے لیے مصائب اور پریشانی میں بہت بڑا سہارا ہے دشمن کے مقابلے میں۔ تو جہاں جہاں مسلمانوں پر سختی ہے، ہر انسان کو چاہیے کہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرے نا، دشمن کے مقابلے میں کرے، اور پھر اس سے جو دعا انسان مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔
تو اللہ ہم سب کو اس کلمے کی کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ یہ کلمہ دوسروں تک پہنچائیں. نہیں پتہ، بہت سارے لوگوں کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ، اس کے بارے میں نہیں پتہ. ٹھیک ہے، تو چلے میرے ساتھ آپ لوگ پڑھیے گا صحیح تلفظ کے ساتھ، تاکہ اس کا ہماری روح پر بھی صحیح اثر ہو. ٹھیک ہے، حسبو، حسبو، حسبو. ٹھیک ہے، باریک اثر، حسبو، حس ہمس واضح ہوگا، ح جبڑا کھولیں گے. ٹھیک ہے، حسبو قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کا کلمہ ہے، پراپر بالکل پڑھیں گے. جیسے حدیث بھی میں آپ کو پراپر پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی تجوید بھی اچھی ہو جائے. ٹھیک ہے، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ ونعم ونعم نون ہے. ٹھیک ہے، و زبر کے لیے منہ کھلے گا، گول ہوں گے ہونٹ ہمارے. و نعم، نعم عین کی آواز چلے گی، جیسے ہم کہتے ہیں نا نعبد. ونعم الوکیل، ونعم الوکیل، مل وکیل، مل نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، وکیل، وکیل. ملا کے کیسے پڑھیں گے؟ حسبنا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. علی اللہ، علی اللہ توکلنا، علی اللہ توکلنا. ٹھیک ہے، آپ لوگ ڈن کے لیے ڈی لکھیں گے اور اوکے کے لیے کے لکھیں گے، اور میرے ساتھ مستقل پڑھتے ہیں. حسبنا، حسبنا، حسبنا. بو نہیں پڑھیں گے، حسبنا نہیں پڑھیں گے. حسبنا، حسبنا، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ. اللہ اسم الجلالہ جو ہے اس سے پہلے زبر آ رہی. ٹھیک ہے، حسبنا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. شاباش. ابھی یہیں سے اچھا تجوید کے ساتھ یاد کر کے اٹھیے گا. حسبنا اللہ، ہو باریک، ہو نہیں پڑھیں گے، ہو. حسبنا اللہ، ہو. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ونعم الوکیل، ونعم الوکیل. شاباش. تھوڑا سا سے زوم کر دوں تاکہ آپ لوگ کو لکھا ہوا بھی چلے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ، اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. علی اللہ، علی، 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 یہ اللہ ہوگا. علی اللہ توکلنا، علی اللہ، علی اللہ توکلنا، علی اللہ توکلنا. ہے نہیں پڑھیں گے، ہی ہے. علی، لا لا، علی اللہ، علی اللہ، علی اللہ توکلنا. حسبو، 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 حسبو. با دونوں اونٹوں کو پہلے ملائیں گے پھر اس کو پیش دیں گے. ٹھیک ہے، حسبو، 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل. علی اللہ، علی اللہ توکلنا، علی اللہ توکلنا. شاباش. دوبارہ پڑھتے ہیں. حسبو، حسبو. ہم واضح کریں گے، آواز بھی سین کی چلے گی. ٹھیک ہے، حسبو، حسبو، حسبنا اللہ، اللہ، ہو. حسبنا اللہ ونعم، ونعم، نی آواز چلے گی. ونعم الوکیل، لام پہ
ادا کر کے ہٹیں گے ایک کاؤنٹ کے لیے. وَنِعِمَ نی وَنِعِمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا. شاباش. پڑھیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے میں بہت تیز جا رہی تھی. دوبارہ پڑھتے ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور آپ سب کو یہ بھیج بھی سکتے ہیں نا ایسے اسکرین شاٹ. تو اگر کسی کو تجویز آتی ہے تو وہ پھر پڑھ لے. یہ بانٹیں جتنا آپ لوگ بانٹ سکتے ہیں نا. اس کو تھوڑا سا زوم آؤٹ. اب آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں پراپر. حسبو 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 جبڑا کھلے گئے کاؤنٹ کے لیے ہا کے لیے. ٹھیک ہے. با کے لیے ہون دونوں ملیں گے اور اس کو ہم جوڑیں گے. حسبنا اللہ ناللہ ناللہ. ہو پہ کیا ہوگا؟ کمپلیٹ رولیں گے ہو پہ. ٹھیک ہے. حسبنا اللہ وا نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ونعم الوکیل علی اللہ علی اللہ توکلنا. یہ لام باریک ہے. ٹھیک ہے. اور نون باریک ہے. اللہ جو ہے لا LAW لا اگر آپ کو نہیں آ رہا تو لا یاد رکھیں تو یہ موٹا ہے. ٹھیک ہے. اسم الجلالہ جیسے میں نے آپ لوگوں سے کہا ہے. حسبو 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 کمپلیٹ رولنگ. حسبو حسبو ہاف رولنگ نہیں ہوگی ورنہ پھر کیسی آواز نکلے گی؟ حسبو حسبو. کمپلیٹ رولنگ سے کیا ہوگا؟ بو. ٹھیک ہے. حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا علی اللہ توکلنا. حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. اچھا سے حوالے کے ساتھ میں اسی لیے لکھتی ہوں کہ اگر آپ کسی کو بتائیں تو لوگ حوالہ ضرور مانگتے ہیں. ماشاءاللہ کافی شعور آ گیا لوگوں کو کہ اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے نا. تو یہ آپ پھر انہیں دکھا سکتے ہیں. اور جو میں نے آپ کو واقعات اور جو احادیث وغیرہ بتائیں جو قصے اس میں بتائیں اس کی اہمیت کے لیے تو وہ اگر آپ دوبارہ اس کو ایک دفعہ سن لیں تو اگر کسی کو آپ بتانا چاہیں تو اس کی اہمیت اس سے بھی زیادہ واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن پہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہاں قرآن میں یہ ہے لیکن ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ سائنس اسے پروف کر دے گی. اور یہ سائنس میں تو بھائی سب سے بڑی تو اللہ تعالیٰ نے جو بتا دی ہے وہی ہمارے پاس. بہرحال لوگوں کو شاید دل کے اطمینان کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر انہیں بتا دیا جائے. ٹھیک ہے. حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم نی ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا علی اللہ توکلنا. حسبو 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 حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. چلے جی ٹائم بھی اوور ہو گیا. اب میں جاتی ہوں مغرب پڑھنے کے لیے اور آپ لوگ میں دعا کر دیتی ہوں اور پھر آپ لوگ بھی دعا مانگ کے اٹھیے گا. جو دعا اللہ تعالیٰ مغرب یہ اپنا اس کے بعد جو مغرب کے بعد کی تو خیر اللہ قبول کریں گے ہر نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کے لیکن اس وقت جو دعا ہے تو
تو قرآن پاک کی ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں کوئی بھی دعا تو اس کے بعد کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور اس دعا کا تو بہت ہی زیادہ اثر ہے، جیسے آپ لوگوں نے سن لیا تو چلیں پڑھتے ہیں دعا. اللہ آپ سے اور مجھ سے قبول فرمائے، آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.